السلام علیکم۔ ریکارڈنگ نمبر 7، چیپٹر نمبر 3، ریاست۔ مختصر سوالات و جواب۔ سوال نمبر 1، ریاست سے کیا مراد ہے اور اس کے لازمی عناصر تحریر کریں۔ جواب لکھا جائے گا ریاست کی تعریف۔ فرسٹ ہیڈنگ آئے گی ارسطو۔ ارسطو نے ریاست کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ انورٹڈ کاما اوپن یہ خاندانوں اور دیہاتوں کا ایسا اتحاد ہے جس کا مقصد ایک خوشگوار اور باعزت زندگی گزارنا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 2، ووڈرو ولسن ایک سابق امریکی صدر نے ریاست کی تعریف اس طرح کی ہے، انورٹڈ کاما اوپن ریاست ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو قانون سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک خاص علاقے میں منظم ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہیڈنگ آئے گی گیٹل کے مطابق انورٹڈ کاما اوپن ایک مخصوص علاقے میں عوام ایک ایسے منظم گروہ کو ریاست کہتے ہیں جو بیرونی دباؤ سے آزاد ہو، اپنی منظم حکومت رکھتا ہو اور اس حکومت کو قانون واضح کرنے اور اسے اپنے علاقے کے تمام عوام اور عوام کے تشکیل کردہ اداروں پر نافذ کرنے کے اختیارات حاصل ہوں۔ ہیڈنگ آئے گی ریاست کے لازمی عناصر۔ ریاست کے 4 لازمی عناصر آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کم ہو جائے تو وہ اکائی ریاست نہیں کہلا سکتی۔ ہیڈنگ نمبر 1، آبادی۔ آبادی کے بغیر ریاست کا تصور ہی ناممکن ہے۔ الفاظ دیگر ریاست انسانی اجتماع کی مخصوص معاشرتی تنظیم کا نام ہے۔ افلاطون کہتا ہے انورٹڈ کاما اوپن ریاست کسی درخت یا چٹان سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ افراد کے کردار سے بنتی ہے جو اس میں رہتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پیراگراف چینج۔ ریاست کی آبادی کی تعداد میں ماہرین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ افلاطون کا خیال ہے کہ ریاست 5040 افراد پر مشتمل ہونی چاہیے۔ ارسطو کے خیال میں 10,000 سے 1,00,000 تک افراد ہونے چاہیے۔ جدید زمانے میں روسو بھی کم آبادی کی حمایت کرتا ہے۔ اس کے نزدیک 10,000 کی آبادی کافی ہے، لیکن ان اعداد و شمار کا اطلاق موجودہ زمانے میں کہیں نہیں ہو رہا۔ آج ریاستوں کی آبادی لاکھوں سے کروڑوں تک ہے۔ کم آبادی والی ریاستوں میں ٹوالو، نورو اور پالاؤ ہیں۔ ان کی آبادی بالترتیب 12,000، 14,000 اور 21,000 ہے۔ زیادہ آبادی والی ریاستوں میں چین، بھارت اور امریکہ آتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 2 آئے گی علاقہ۔ ریاست کا دوسرا طبی عنصر علاقہ ہے۔ ریاست کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ آبادی کسی مخصوص خطۂ اراضی پر آباد ہو کر مستقل سکونت اختیار کرے۔ خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کرنے والے لوگ ریاست کی تشکیل نہیں کر سکتے۔ آبادی کی طرح علاقے کی وسعت کے بارے میں بھی ماہرین میں ہمیشہ بحث و مباحثہ ہوتا رہا ہے۔ قدیم یونانی مفکر کی رائے ہے کہ وسیع و عریض سلطنتیں کمزور ہوتی ہیں کیونکہ ان میں نظم و ضبط قائم رکھنا مشکل ہوتا ہے، مگر دور جدید میں یہ رائے بدل گئی ہے۔ مواصلات کی ترقی اور ذرائع کی آمد و رفت میں اس قدر آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ وسیع علاقوں پر بھی آسانی کے ساتھ حکومت کی جا سکتی ہے۔ دنیا میں ہمیشہ مختلف حدود اور وسعت کی ریاستیں قائم رہی ہیں۔ قدیم یونان میں شہری ریاستیں تھیں جن کی وسعت آج کل اوسط درجے کی بلدیہ سے بڑی نہ تھی، مگر قدیم زمانے میں سلطنت روما برطانیہ کے لیے مصر اور شام تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہیڈنگ آئے گی حکومت۔ ریاست کا تیسرا لازمی عنصر حکومت ہے۔ محض علاقے اور آبادی کی بنا پر ریاست معرض وجود میں نہیں آتی۔ جب تک کسی علاقے میں رہنے والے لوگ سیاسی طور پر منظم نہ ہو اور ان کی اپنی حکومت نہ ہو، وہ ریاست تشکیل نہیں دے سکتے۔ حکومت ہی کے ذریعے ریاست کے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ حکومت کے 3 شعبے ہیں جو اپنا کام کرتے ہیں۔ پہلا شعبہ مقننہ، ریاست کے لیے قوانین واضح کرتی ہے۔ دوسرا شعبہ عاملہ، ریاست میں قوانین پر عمل درآمد کرتی ہے۔ تیسرا شعبہ عدلیہ، قانون کے مطابق انصاف فراہم کرتی ہے اور قانون کی تشریح بھی کرتی ہے۔ حکومت کی مختلف اقسام صدارتی طرز حکومت، پارلیمانی طرز حکومت، آئینی بادشاہت اور آمریت وغیرہ ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 4، اقتدار اعلیٰ۔ ریاست کا چوتھا لازمی عنصر اقتدار اعلیٰ ہے۔ اس کے بغیر کوئی ریاست نہیں کہلا سکتی۔ یہی وہ عنصر ہے جو ریاست کو دوسرے تمام معاشرتی اداروں سے ممتاز کرتا ہے۔ اقتدار اعلیٰ ریاست کا وہ برتر اور مطلق اختیار ہے جس کی بدولت ریاست اندرونی اور بیرونی طور پر آزاد اور خود مختار ہوتی ہے۔ اس طرح اقتدار اعلیٰ کے 2 پہلو داخلی اور خارجی اقتدار اعلیٰ ہیں۔
داخلی اقتدار اعلیٰ، ریاست کے اندر وہ اعلیٰ عرفہ اختیار جو علاقے میں رہنے والے تمام شہریوں اور ان کے اداروں پر حاوی ہو۔ نیکسٹ ہیڈنگ آئے گی خارجی اقتدار اعلیٰ، ریاست کا بیرونی دباؤ سے آزاد ہونا خارجی اقتدار اعلیٰ کہلاتا ہے۔ جب کسی علاقے کے باشندے کسی دوسرے علاقے کی حکومت کے حکم کے تابع ہو تو وہ علاقہ ریاست نہیں کہلا سکتا۔ جموں کشمیر کی ریاست آبادی، علاقے اور حکومت کی حامل ہے، لیکن اسے بیرونی کنٹرول سے آزادی یعنی خارجہ اقتدار اعلیٰ حاصل نہیں ہے۔ داخلی اور خارجی اقتدار اعلیٰ کا موجودہ ہونا آزاد اور خود مختار ریاست کے لیے لازمی شرط ہے۔ پیراگراف چینج، کہا جاتا ہے کہ علاقہ ریاست کا جسم، آبادی اس کی اعضاء، حکومت اس کا دماغ اور اقتدار اعلیٰ اس کی روح ہوتی ہے۔ جس طرح روح کے بغیر جسم مردہ ہے اور بیکار ہو جاتا ہے، اس طرح اقتدار اعلیٰ چھن جانے سے ریاست ختم ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 2، ریاست اور حکومت کا فرق بیان کریں۔ جواب آئے گا، ہیڈنگ آئے گی ریاست اور حکومت۔ عام طور پر ریاست اور حکومت کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے۔ اکثر لوگ حکومت کو ریاست کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، لیکن ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ مغربی مفکرین میں جان لاک پہلا شخص ہے جس نے ریاست اور حکومت کے فرق کو واضح کیا ہے۔ ریاست اور حکومت کے مابین فرق کو حسب ذیل عنوانات کے تحت بیان کیا جا سکتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 1، کل اور جز۔ ریاست ایک معاشرتی تنظیم ہے جو 4 لازمی عنصر آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ پر مشتمل ہوتی ہے۔ حکومت ان عنصر میں سے ایک ہے، اس طرح ریاست کل ہے اور حکومت اس کا جز ہے۔ حکومت ریاست کی انتظامیہ ہے جس کے ذریعے ریاست اپنے مقاصد حاصل کرتی ہے اور فرائض سر انجام دیتی ہے۔ ہیڈنگ نمبر 2، مستقل اور عارضی۔ حکومت اور ریاست میں دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ ریاست ایک مستقل سیاسی تنظیم ہے جبکہ حکومت برابر بدلتی رہتی ہے۔ مثلاً جمہوری ممالک میں ہر الیکشن کے بعد مختلف پارٹیاں برسر اقتدار آتی ہیں اور اپنی اپنی حکومتیں بناتی ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 3، شکل یا حیت۔ ریاست اور حکومت میں تیسرا بڑا فرق یہ ہے کہ ریاست کی شکل یا حیت ہمگیر ہے۔ دنیا کی ہر ریاست 4 لازمی عناصر آبادی، علاقہ اور حکومت اور اقتدار اعلیٰ پر مشتمل ہے، جبکہ حکومت کی شکلیں مختلف ریاستوں میں مختلف ہیں۔ مثلاً امریکہ میں صدارتی نظام رائج ہے جبکہ بھارت اور پاکستان میں پارلیمانی طرز حکومت ہے اور سعودی عرب میں بادشاہت ہے۔ ہیڈنگ نمبر 4، مخالفت اور تنقید۔ کسی شہری کو ریاست کی مخالفت یا اس کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کا حق حاصل نہیں ہوتا، البتہ شہریوں کو حکومت پر تنقید کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ قانونی حدود میں رہتے ہوئے وہ حکومت بدل سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہی اصول جمہوریت کی روح ہے، کیونکہ اسی اصول سے جذب، اختلاف اور اپنا مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ ہیڈنگ نمبر 5، مرجد اور حقیقی۔ ریاست ایک مرجد یا غیر عملی تنظیم ہے جو اپنی منشا کے اظہار اور اختیارات کے استعمال کے لیے حکومت کی محتاج ہے، جبکہ حکومت ایک حقیقی اور عملی ادارہ ہے۔ اس کے تینوں شعبوں مقننہ، عاملہ اور عدلیہ اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 6، حقوق کا سرچشمہ۔ ریاست شہریوں کو حقوق عطا کرتی ہے جبکہ حکومت شہریوں کے ان حقوق کی حفاظت کرتی ہے اور شہریوں کو ریاست کی طرف سے عطا کردہ حقوق سے محروم نہیں کر سکتی۔ سوال نمبر 3، اقتدار اعلیٰ کی اقسام بیان کریں۔ جواب، ہیڈنگ آئی اقتدار اعلیٰ کی اقسام۔ ہیڈنگ نمبر 1، علامتی یا برائے نام اقتدار اعلیٰ۔ علامتی اقتدار اعلیٰ کا تصور 17ویں صدی میں قومی ریاستوں کی آغاز کے بعد پروان چڑھا۔ اس کی روح سے بادشاہ کو محض حکومت کا ایک آرگن سمجھا جاتا ہے۔ نظریاتی لحاظ سے اب بھی بادشاہ اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے۔ ریاست کے تمام امور اسی کے نام سے سر انجام پاتے ہیں، لیکن حکومت کا کاروبار عوامی نمائندے چلاتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال برطانیہ اور ہالینڈ کی ہے، جہاں سربراہ مملکت سے مشورہ لیا جاتا ہے اور فیصلے اور راز سے خود کرتے ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 2، حقیقی اقتدار اعلیٰ۔ حقیقی مقتدر اعلیٰ اسے کہا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں اصل قوت ہو۔ صدارتی طرز حکومت میں صدر مملکت حقیقی اختیارات کا مالک ہوتا ہے اور پارلیمانی طرز حکومت میں وزیر اعظم اور اس کی کابینہ حقیقی اختیارات کی مالک ہوتی ہے۔ لارڈ برائس کہتا ہے ایک فرد یا جماعت جو اپنی مرضی کو منوا سکتی ہے، خواہ قانون کے ساتھ رہ کر یا قانون شکنی کر کے، وہ حقیقی مقتدر اعلیٰ ہے۔ ہیڈنگ نمبر 3، قانونی اقتدار اعلیٰ۔
قانونی اقتدار اعلیٰ وہ مسلمہ ادارہ ہے جو قانونی شکل میں ریاست کے اعلیٰ ترین احکامات کا اظہار کرنے کے قابل ہو۔ یہ خدائی قانون، اخلاقیات کے اصول اور رائے عامہ کے رجحان کو نظر انداز کر سکتا ہے اور اس کی حیثیت کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ قانونی اقتدار اعلیٰ وہاں زیادہ ممتاز ہوتا ہے جہاں مقننہ دستور میں ترمیم کر سکتی ہو اور عام قانون اور آئینی قانون میں کوئی فرق نہ کیا جاتا ہو۔ برطانیہ میں قانونی اقتدار کی مالک پارلیمنٹ ہے جو بیک وقت قانون ساز جماعت اور دستور ساز اسمبلی بھی ہے۔ پروفیسر ڈائسی کے مطابق برطانوی پارلیمنٹ قانونی طور پر ایسے بااختیار جماعت ہے جو نابالغ قرار دے سکتی ہے، نہ بچوں کو جائز بتا سکتی ہے اور اگر یہ چاہے تو ایک شخص کو اپنے مقدمے میں خود ہی جج بنا سکتی ہے۔ ہیڈنگ نمبر 4 سیاسی اقتدار اعلیٰ۔ قانونی اقتدار اعلیٰ کے پس و پش جو طاقت کار فرما ہوتی ہے وہ سیاسی اقتدار اعلیٰ ہے۔ محدود مافی میں رائے دہند ہوتے ہیں اور وسیع تر مافی میں ریاست کی پوری آبادی۔ قانون اور سیاسی اقتدار اعلیٰ میں ربط بھی پایا جاتا ہے کیونکہ قانون لوگوں کی مرضی کا ترجمان ہوتا ہے۔ پروفیسر گکلرائس کے مطابق سیاسی اقتدار اعلیٰ ایک ایسی ریاست میں ان تمام اثرات کے مجموعے کا نام ہے جو قانون کے پس پش موجود ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 4 اسلامی نظریہ اقتدار اعلیٰ سے کیا مراد ہے؟ ہیڈنگ آئے گی اسلامی نظریہ اقتدار اعلیٰ۔ اقتدار اعلیٰ کے اسلامی تصور کے حوالے سے مغربی مفکرین کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ وہ تمام اقتدار اعلیٰ کی صفات انسان یا انسانی جماعت میں تلاش کرتے ہیں جس کی وجہ سے تمام مفکرین متفقہ طور پر کسی ایک نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ اس طرح مغربی مفکرین کے نزدیک انسان ہی انسان پر حکمران ہے، یعنی ایک انسان حاکم ہے اور دوسرا محکوم۔ اسلامی نظام حیات میں ایک انسان پر دوسرے انسان کی مطلق حکمرانی جائز نہیں ہے، بلکہ انسانوں پر حکمرانی صرف خالق کائنات کی ہے اور انسان کی حیثیت حاکم اعلیٰ کے خلیفہ اور نمائندہ کی ہے۔ خلیفہ کا کام حاکم اعلیٰ کے قانون کو اس کی اصل منشا کے مطابق نافذ کرنا ہے اور طرز زندگی کو اس کی ہدایت کے مطابق چلانا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے حکم سوائے اللہ کے کسی اور کا نہیں، اس کا فرمان ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یہی صحیح دین ہے۔ ریفرنس میں لکھا جائے گا سورہ یوسف پیراگراف چینج وہ پوچھتے ہیں اختیارات میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے؟ کہو کہ اختیارات تو سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ریفرنس میں لکھا جائے گا ال عمران۔ یہاں پر مختصر سوالات و جوابات ختم ہوئے۔